آج لوگ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کی زبان پر آتا ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، کس قسم کی آزادی ہے، کیسی آزادی کی یہ نعمت ہے، ہم تو آزاد میں جی رہے ہیں۔ حالانکہ جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ان سے پوچھیں، آج ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہماری مساجد محفوظ ہیں، ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، ہمارے مدارس محفوظ ہیں، ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں، ہماری خانقاہیں موجود ہیں، بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں، لیکن آپ جا کر دیکھیں جمعے کو حکومت پرچہ دے گی، وہی پرچہ خطیب پڑھے گا، وہی پرچہ امام پڑھے گا، اپنی طرف سے لوگوں کو کوئی بات نہیں سمجھا سکتا۔ اس وقت بندی کو سمجھ آتا ہے میں ایک اسلامی آزاد ملک میں جو اللہ نے نعمت دی ہے وہاں رہتا ہوں۔ اب یہاں پر ایمان بھی محفوظ ہے، اسلام بھی محفوظ ہے، اور اسلام سے متعلق چیزیں بھی محفوظ ہیں۔ جب آدمی پاکستان میں ایک اسلامی ملک میں آزاد رہتا ہے، مسلمان کا نظریہ ہو جس دن یہ ملک آزاد ہوا میں اس دن خوشی مناؤں گا۔ کیوں خوشی مناؤں گا؟ اللہ نے ہمارے اکابر کی، علماء کی، مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنے پاس محفوظ کیا اور یہ ملک ہمیں دیا۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل لوگوں کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج لوگ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ 14 اگست آیا ہے، ہم خوشی نہیں منائیں گے۔ پوچھا جائے کیوں خوشی نہیں مناتے؟ کہتے ہیں ہم آزاد نہیں ہیں۔ یہ لوگ اپنی زبان نہیں بولتے، یہ لوگ یہودیوں کی زبان بولتے ہیں، یہ لوگ عیسائیوں کی زبان بولتے ہیں۔ جو کہتا ہے میں 14 اگست کو خوشی نہیں مناؤں گا، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں لا رہا، یہ پاکستان کے، یہ اسلام کے دشمن لوگوں کا نظریہ لا رہا ہے۔ یہ آدمی چاہتا ہے پاکستان میں سیکولر کا نظام ہو، یہاں بے حیائی عام ہو، دین اسلام محفوظ نہ ہو، مساجد، مدارس، دیندار لوگ محفوظ نہ ہو۔ آج ایک آدمی جب یہ کہتا ہے، معاشرے میں دیکھیں جب کوئی آدمی کہتا ہے میں 14 اگست کو خوشی نہیں مناؤں گا تو آپ جان لیں یہ آدمی اسلام کا بھی دشمن ہے، یہ آدمی پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ اب جب یہ 14 اگست آیا، 14 اگست کا دن ہمیں یہ باور کرانے کے لیے آیا ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ایک اسلامی ملک